سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے اس چیپٹر کا مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. اس کو ڈسکس کریں گے. اب اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو رائٹر ہیں ڈیرل برنرڈ اور لان ایڈورڈ، انہوں نے آج سے 100 سال کی جو کنڈیشن تھی پہلے والی اس کو بیان کیا کہ اس وقت کے لوگ خوراک کو کیسے محفوظ کرتے تھے یا کیسے خوراک پیدا کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر سائنٹیفک میتھڈ نے آ کر اس کو کیسے تبدیل کیا، یا سائنٹیفک میتھڈ نے ہمارے لیے کون سی فیسلٹیز دی ہیں. وہ یہ ہیں. پاسٹ کے اندر لوگ خوراک کے لیے پکلنگ کا طریقہ استعمال کرتے تھے. اب پکلنگ کیا ہے؟ اچار بنانا. مینس کہ وہ بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر اچار بنا کر خوراک کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. یا پھر کیننگ کا طریقہ استعمال ہوتا تھا. چیزوں کو ڈبوں کے اندر بند کرتے تھے، کسی بھی چیز کے اندر بند کر کے رکھ دینا اور اسے ونٹر سیزن کے لیے وہ استعمال میں لاتے تھے. یا پھر سالٹنگ کا طریقہ ہوتا تھا، جیسے گوشت کے ساتھ وہ لوگ یہی کرتے تھے، نمک لگا کے گوشت کو وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے لمبے عرصے تک. یا پھر ڈرائنگ کا طریقہ ہے، خشک کر کے چیزوں کو خشک کر کے اس سے پانی وغیرہ نکال کے اسے خشک کر کے اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا. لیکن یہ تمام تو جو طریقہ کار تھے یہ اتنے کارگر ثابت نہ ہوئے، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں پوائزنز ہو جاتی تھیں، زہرباد ہو جایا کرتی تھیں. مینس کہ وقت اتنا زیادہ عرصے تک ہم ان کو سیو نہیں رکھ پاتے تھے. اب کیا ہے، آج کی پریزنٹ کنڈیشن اگر دیکھیں تو آج کل سائنٹیفک میتھڈ نے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے لیے پیش کی ہے، وہ ہے فریزنگ کا میتھڈ، چیزوں کو فریز کرنا. اور اس فریزنگ کے میتھڈ سے تمام چیزوں کو، چاہے وہ گوشت ہو، سبزیاں، پھل، جو کچھ بھی ہو، اس کو آسانی کے ساتھ ہم محفوظ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات، پرانے وقتوں کے جو لوگ ہوتے تھے انہیں تازہ سبزیاں اور پھل صرف اسی موسم میں میسر ہوتے تھے. لیکن سائنٹیفک میتھڈ کے آ جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم پورا سال جو ہے، پورے سال میں ہم تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں. آج کل جو طریقہ کار یوز ہوتے ہیں وہ سلیکٹنگ کا ہے. مینس کہ چیزوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے پہلے، کہ کچھ کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں ان کی، کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور جو کچھ سیکنڈ کیٹیگری میں آتی ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد گریڈنگ، ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر. جب ان کی پیکنگ ہوتی ہے تو ان کو درجہ بندی دی جاتی ہے. اس کے بعد پروسیسنگ ہے. مینس کہ اس چیز کو پیوریفائی کرتے ہیں، وہ پروسیس کر کے پیوریفائی کرتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہے اس کو بالکل علیحدہ کیا جائے، تاکہ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے پھل ہیں کہ اگر ایک پھل جو ہے وہ گلا سڑا ہو اس کی وجہ سے باقی سارے بھی خراب ہو جاتے ہیں. لیکن سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے وہ گریڈ کر دیتے ہیں کہ جو بھی پھل جو ہے وہ کچا ہو یا پھر سبزی اس طرح سے کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اور ایک اور اہم پروسیس ڈی ہائیڈریشن کا وہ بھی ہے، چیزوں میں سے پانی کو ختم کر دینا. جیسے آلو میں سے یا پھر انڈے وغیرہ میں سے پانی کو ختم کر کے اس کو لمبے عرصے تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ اس چیپٹر کے اندر بیٹر ایٹیٹیوڈ کا ہے. سٹارٹ کے اندر ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے پورے لائف سکیچ کو تو سائنٹیفک میتھڈ نے تبدیل کر دیا، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ تبدیل کر دیا، ہمارے کھانے پینے کا انداز تبدیل کر دیا. لیکن ایٹیٹیوڈ کو کیسے تبدیل کیا ہے وہ ہم یہاں دیکھیں گے. بات کی جائے آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کی تو وہ سپرسٹیشنز تھے. مینس کہ تہمات پرست تھے. ان کے عقائد، ان کے بلیف جو ہے وہ جو اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے وہ آج کل کے دور کے اندر ناپید ہو چکے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. مینس کہ پرانے جو لوگ تھے وہ ڈیمز، ایول اسپرٹس، سپرسٹیشنز، ایسٹرولوجی، ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے. مینس کہ بدروحوں پر یقین رکھنا، تعویذ پہننا یا ستاروں پر یقین رکھنا، یہ ان لوگوں کے عقائد ہوا کرتے تھے. لیکن سائنٹیفک میتھڈ نے آ کر اس سوچ کو یکسر بدل دیا ہے. بیکاز سائنس از ٹوٹلی بیسڈ آن ریزن. سائنس جو ہے وہ صرف اور صرف ریزن پہ بیس کرتی ہے، وہ ہمیشہ وجوہات مانگتی ہے. اس کے ساتھ فارچون ٹیلنگ، بلیک کیٹ، بروکن میرر، نمبر 13، یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو پہلے والے لوگوں کے اندر عام پائی جاتی تھیں. مینس کہ لوگ فارچون ٹیلنگ، لوگ قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جایا کرتے تھے. یا پھر بلیک کیٹ، کالی بلی سے لوگ بہت زیادہ خوف کھاتے تھے کہ اگر کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا تو اس وقت کے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ اب اس آدمی پر مصیبت آنے والی ہے. لیکن سائنس نے آ کر ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ سائنس یہی وہ ریزن، سائنس ریزن مانگتی ہے کہ اگر بلی نے رستہ کاٹا ہے تو کیوں اس پر مصیبت کیوں آئے گی، اس مصیبت کا اور اس بلی کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. یا پھر اس وقت کے لوگ بروکن مرر سے خوف کھاتے تھے. مینس کہ اگر کسی کے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا تو اس کو بھی بدشگون جانا جاتا تھا، برا جانا جاتا تھا. اور اس وقت کے لوگ نمبر 13 سے بھی خوف کھاتے تھے، بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے. لیکن
آج کل کے دور کے اندر سائنٹیفک میتھڈ نے ان تمام چیزوں کو ابھی بھی اسٹل ہمارے معاشرے کے اندر یہ فارچون ٹیلنگ والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان کا وہ اثر اب نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آج کل سائنس نے آ کر اس طریقہ کار کو مکمل طور پر یکسر بدل دیا ہے اور انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔